پھر اسی طرح فقر و فاقہ چونکہ ایک آزمائش ہے تو اللہ تعالیٰ مختلف لوگوں کو مختلف طریقے سے آزماتا ہے. تو کچھ لوگوں کو فقر سے آزماتا ہے، اور اس میں صرف یہ نہیں کہ کسی عام انسان کو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بڑے بڑے نیک بندوں کو بھی اس سے آزمایا ہے. لیکن عام حالات میں فقر و فاقہ کے جو اسباب ہمیں قرآن و سنت سے پتہ چلتے ہیں، ان میں سے ایک وجہ دین سے دوری بھی ہے. معقل بن یسار کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب فرماتا ہے اے ابن آدم میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا تو میں تیرے دل کو غنا سے اور تیرے ہاتھ کو رزق سے بھر دوں گا. اے ابن آدم مجھ سے دور نہ ہو ورنہ میں تیرے دل کو فقر سے اور تیرے ہاتھ کو شغل اور مصروفیت سے بھر دوں گا. یعنی تم کام بھی کرتے رہو گے لیکن تمہارا غم کبھی دور نہیں ہوگا. قرآن مجید سے بھی ہمیں واضح طور پر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو شخص اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی بھی اس پر تنگ کر دیتے ہیں. فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. فرمایا اور جو میری یاد سے منہ موڑے گا تو اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ آیت بالکل سچی ہے، کیونکہ جو شخص صرف دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے اور دنیا ہی کا ہم و غم پال لیتا ہے، پھر اس کی یہی کیفیت ہو جاتی ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اس کے اندر تنگی رہتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی فکر آخرت کو بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام امور کو جمع کر دیتا ہے اور اس کے دل کو بے نیاز کر دیتا ہے اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے. اور جس کی نیت صرف دنیا حاصل کرنے کی ہو، یعنی وہ آخرت کو بھولا ہوا ہو، اللہ اس کی تنگیوں کو اس پر کھول دیتا ہے. اس کا فقر اس کی آنکھوں کے سامنے آتا ہے اور اسے صرف اتنی ہی دنیا ملتی ہے جتنی اس کے لیے لکھی جا چکی ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ملتی. تو اس لیے انسان کو ہمیشہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور جو کچھ انسان کو ملا ہے اس پر راضی رہنا چاہیے، شکر ادا کرتے رہنا چاہیے اور فقر و فاقہ کے علاج کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہی دعائیں کرنی چاہیے.